بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ ارطغرل الغازی، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے کائی قبیلے کی جدوجہد کی داستان، حصہ اول، ایپیسوڈ 10۔ ارطغرل روشان اور بابر اپنے پڑاؤ میں پہنچ چکے تھے۔ نئی سرزمین پر اپنے لوگوں کے درمیان یہ ان کی پہلی آمد تھی، لیکن یہ دیکھ کر وہ سب حیران تھے کہ کوئی بھی ان کی آمد سے خوش دکھائی نہیں دے رہا تھا، ہر طرف اداسی سی چھائی ہوئی تھی۔ ارطغرل جب سردار سلیمان شاہ کے خیمے میں پہنچا تو وہ اہل خانہ کے ہمراہ دسترخوان پر موجود تھی۔ اسے دیکھتے ہی سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ سلیمان شاہ نے آگے بڑھ کر بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ نئی سرزمین مبارک ہو بیٹا۔ خیر مبارک بابا۔ ارطغرل جواب دے کر والدہ کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹا، جب تم جنگ کی تربیت کے لیے گئے ہوئے تھے میں اس وقت بالکل نہیں گھبرائی، نہ منگولوں سے جنگ کے دوران، نہ صلیبیوں سے کبھی خوف زدہ ہوئی، مگر حلب کچھ اور جگہ ہے، یہاں دھوکہ اور غداری ہے، کہیں کوئی دشمن تمہیں سازش اور منافقت سے ڈھیر نہ کر دے۔ یہ خیال مسلسل ستاتا رہا مجھے، لیکن شکر ہے پروردگار کا تم خیریت سے ہو اور تمہیں دیکھنا نصیب ہوا۔ حائمہ خاتون نے پرنم آنکھوں سے بیٹے کا استقبال کیا تھا۔ یہ سازشیں صرف حلب میں نہیں ہیں امی جان، کسی نے ہمارے جوان مار کر ان کا الزام میرے سر ڈال دیا ہے۔ کون ہے وہ بابا؟ ارطغرل نے سلیمان شاہ سے سوال کیا۔ کردغلو، سلیمان شاہ نے کہا۔ یہ مسئلہ اتنا معمولی نہیں، جرگے میں بات ہوگی اس پر، دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی بات پر قائم رہتا ہے یا پھر جاتا ہے۔ بابا، کردغلو کو جو کہنا تھا وہ کہہ چکا، وہ گھٹیا الفاظ نکل چکے اب اس کی زبان سے۔ گلدارو بات کر رہا تھا کہ خیمے کے باہر شور سنائی دیا، لوگ اپنے سپاہیوں کے خون کا حساب مانگنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ وہ ارطغرل سے اپنے پیاروں کی موت کا حساب لینا چاہتے تھے۔ یہ سن کر ارطغرل آگے بڑھا اور نشست گاہ میں پہنچ کر مظاہرہ کرنے والوں کو اندر بلا لیا۔ کیسے تم نے اپنے بھائیوں کا خون بہا لیا ارطغرل؟ ان کی جانیں اتنی سستی تھیں، ہمارے جوان کہاں ہیں بتاؤ؟ ہمارے بھائیوں کو کیوں مارا تم نے؟ ہر طرف سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ان مظاہروں میں کردغلو اور البارکو بھی پیش پیش دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ اپنی حد سے ناواقف کسی بدبخت نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جھوٹے گواہوں اور جھوٹی دلیلوں کے ذریعے جھوٹ میں مزید جھوٹ ملایا اس نے۔ اگر یہ بات انجانے میں کی گئی ہوتی تو کوئی گناہ نہ ہوتا، لیکن یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور بہت جلد اس کی گردن ہوگی اور میرے ہاتھ ہوں گے۔ یہ کہہ کر ارطغرل خاموش ہو گیا اور چند لمحے توقف کے بعد بولا، خود سوچیں کہ بت پرست منگولوں اور صلیبی کافروں کے خلاف جو میرے ساتھ لڑتے ہیں، اپنے ان بھائیوں کو ماروں گا میں، اور کیوں ماروں گا؟ جھوٹا الزام سچے آدمی کو سرخرو کرتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے، لیکن جھوٹ پر یقین کرنے والے اپنوں کو کیا کہوں، جنہوں نے یہ زخم مجھے لگایا، اور زخم بھی ایسا جو بہت اذیت ناک ہے۔ یہ کہہ کر ارطغرل نے اپنی تلوار نکالی اور زمین پر رکھ دی۔ اگر اب بھی کوئی اس الزام کو سچ سمجھتا ہے تو میری تلوار اٹھائے اور سر قلم کر دے میرا، اف نہیں کروں گا میں، کیونکہ اس الزام پر یقین رکھنے والوں کے ساتھ ایک ہوا میں سانس لینے سے مر جانا بہتر ہے۔ میں اپنا خون ان پر حلال کرتا ہوں۔ ارطغرل کی باتیں سن کر احتجاج کرنے والوں کی گردنیں جھک گئی تھیں، جبکہ کردغلو کے چہرے پر پریشانی نمایاں دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بعد قبیلے کے لوگ واپس چلے گئے، اب انہیں جرگے کے فیصلے کا انتظار کرنا تھا۔ اگلے روز ہی سلیمان شاہ نے جرگہ طلب کر لیا، جس میں قبیلے کے تمام معززین کو مدعو کیا گیا تھا۔ کھانے کے بعد جرگے کی کارروائی کا آغاز ہوا تو سلیمان شاہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ جس وقت میں بستر علالت پر تھا تو میرے قبیلے کا بھائی چارہ ختم ہونے والا تھا۔ دکھ کی بات ہے کہ ایک طرف میرا بیٹا تھا
تو دوسری طرف میرا منہ بولا بھائی۔ لوگ میری زندگی میں ہی سرداری کے لیے دستوں گریباں ہو رہے تھے۔ قبیلے کے لیے انتہائی نازک وقت میں مردوں کی طرح کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنے کے بجائے عورتوں کی طرح ایک دوسرے پر زبان درازی کر رہے تھے، اور پھر ارطغرل پر اپنے ہی قبیلے والوں کے قتل کا الزام بھی لگا دیا گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ پہلے یہی مسئلہ حل ہونا چاہیے میرے بھائیوں، سلیمان شاہ نے کہا، اور پھر کردغلو کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں بولو کردغلو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے آقا، سچ شکر کہ آپ صحتیاب ہو کر پھر سے ہمارے سروں پر سایہ فگن ہوئے۔ اس وقت جب آپ بستر علالت پر تھے، سردار زادے گلدارو نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ارطغرل کو حلب روانہ کر دیا، صرف اس لیے کہ آپ کے اصول کہیں روند نہ دیے جائیں۔ میں نے ارطغرل کے تعاقب میں چند جوان روانہ کر دیے، لیکن وہ سب قتل کر دیے گئے۔ مجھے لگا یہ ارطغرل کا کام ہے، مگر جب ان شہیدوں کی لاشوں پر جا کر میں نے خود جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ یہ واردات صلیبیوں کی ہے۔ کردغلو نے اپنی بات کا ثبوت پیش کرنے کے لیے تیر کا وہ ٹکڑا نکال کر سلیمان شاہ کو پیش کر دیا جو اس نے ایک قائی جوان کے جسم پر پیوست تیر سے توڑ کر چھپا لیا تھا۔ سلیمان شاہ نے تیر کے ٹکڑے کا جائزہ لیا اور پھر گلدارو کو اپنا بیان پیش کرنے کا حکم دیا۔ میرے آقا، آپ کی حالت سنبھلنے بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت کسی کو تو عارضی طور پر سرداری سنبھالنی تھی، چنانچہ میں نے آپ کے خواب کی تکمیل کے لیے ارطغرل کو حلب بھیج دیا۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کی حکومت دولی کا نہیں سوچ سکتا۔ میری ہر بات جرگے میں حرف آخر ہوتی ہے، کوئی میری بات رد نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، سردار کی بات حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ ہر پہلو پر غور کیے بغیر، دلیل کا سہارا لیے بغیر کسی کو قاتل کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ کردغلو، میں اگر اس فانی دنیا سے رخصت ہو گیا تو خدا جانے قبیلے کا کیا حال کر دو گے تم۔ تمہیں آخری بار معاف کر رہا ہوں، اگر آئندہ کبھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو زمین پر کہیں پناہ نہیں ملے گی تمہیں۔ بہت سے لوگوں کے درمیان سلیمان شاہ کا حکم سن کر کردغلو کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا، مگر سلیمان شاہ سے مزید کوئی اختلاف کر کے وہ اپنی جان نہیں گنوانا چاہتا تھا، چنانچہ بہتر یہی تھا کہ کسی مناسب موقع کا انتظار کیا جائے۔ اس کے بعد سردار سلیمان شاہ نے ارطغرل کو حلب کی کارروائی بیان کرنے کا حکم دیا تو اس نے ادب سے کہا، حلب کی سلطنت زہریلے سانپوں کا مسکن ہے، جہاں قدم رکھنا زندگی داؤ پر لگانے سے کم نہیں، لیکن اگر ان زہریلے سانپوں کا ڈنگ توڑ دیا جائے تو عالم اسلام ایک بہت بڑی تباہی سے بچ سکتا ہے۔ صلیبی ایک بڑی جنگ کی تیاری میں ہیں، ان کا ہدف قدس کو مسلمانوں سے چھیننا ہے۔ وہ ہر طرف سازشوں کے جال بن رہے ہیں، جو بھی ان کے مقصد کی راہ میں حائل ہو اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں ہر صورت انہیں حلب سے اکھاڑنا ہوگا۔ یہ تم کیا بات کر رہے ہو ارطغرل؟ پورے عالم اسلام کا درد لینے سے پہلے یہ تو سوچو کہ پڑاؤ کے لیے زمین تو نہ مل سکی ہمیں، اب تم ہمیں حلب پر قبضہ کرنے کا کہہ رہے ہو۔ کردغلو نے اعتراض پیش کیا، اگر ہم اپنے مظلوم بھائیوں کا درد محسوس کرنے سے عاری ہو جائیں، اپنی روایتوں کا پاس نہ کریں، نہ تہذیب کا، نہ دین کا، نہ قبیلے کا، تو ظالم ایک دن ہمیں بھی روند کر گزر جائیں گے۔ اس لیے پوری امت مسلمہ کا درد ہمارا درد ہے۔ ہماری شمشیریں گھاس پھوس کاٹنے کے لیے نہیں، یا تو اپنے بھائیوں کو ظالموں کے پنجے سے آزاد کرائیں یا پھر ظالم کا رزق بننے کو تیار رہیں اور تاریخ سے ہمارا نام مٹ جائے گا۔ ارطغرل نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ البارکو نے پوچھا۔ ہمارا بھائی نورگل قید میں ہے، حلب بدترین صورت سے دوچار ہے۔ اللہ کا نام لے کر اپنی تلواریں کھینچیں اور ظلم مٹانے کا تہیہ کر کے اٹھ کھڑے ہوں، اور کچھ نہیں کہنا مجھے۔ ارطغرل نے جرگے کے معززین کی طرف دیکھا۔ ارطغرل نے سچائی بیان کر دی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی سلیمان شاہ اپنی تلوار اٹھا کر بولے، ہمارے بزرگوں کی یہ تلوار جنگ کے لیے تیار رہنے کی علامت ہے۔ جان کا بدلہ صرف جان ہوگا، ہم شہید یا غازی ہوں گے۔ سلیمان شاہ نے تلوار کو چوم کر ماتھے سے لگا لیا، جو کہ ایک اعلان جنگ تھا کفر کے خلاف۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی۔ استاد اعظم اپنے سامنے میز پر روشن شمع کے سامنے بیٹھا کوئی دستاویز پڑھنے میں مگن تھا کہ نابینا ماریو اپنی لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا اندر آیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا رقعہ استاد اعظم کے حوالے کر دیا، جو ابھی ابھی پیغام رساں کبوتر کے ذریعے موصول ہوا تھا۔ اپنا فرض پورا کر کے ماریو واپس چلا گیا۔
مارکوس بھی اس وقت استاد اعظم کے ہمراہ تھا۔ آفرین تیتوش، یقیناً تم کامیاب ہوگی۔ پیغام پڑھتے ہی استاد اعظم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہا تھا۔ تیتوش نے کیا لکھا ہے میرے آقا؟ مارکوس نے پوچھا۔ ایوبی کی اولادوں اور سلجوقوں کے مابین آخری معرکے کا وقت آ گیا ہے مارکوس۔ امیر حلب العزیز اور حلیمہ سلطان کی شادی ہو رہی ہے، جس کا عظیم الشان جشن 40 روز تک جاری رہے گا۔ اس شادی سے ہمارے لیے کامیابی کے بہت سے راستے آسان ہو جائیں گے۔ پھر جیسے اچانک اسے کچھ یاد آ گیا اور وہ مارکوس کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، وہ غدار مل گیا مارکوس۔ ابھی نہیں میرے آقا، لیکن بے فکر رہیں، کہیں بچ کر نہیں جا سکتا وہ ہمارے قلعے سے۔ آج نہیں تو کل اپنے بل سے باہر آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کب تک بھوکا پیاسا چھپا رہے گا قلعے میں؟ مارکوس نے جواب دیا تو استاد اعظم گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ نورگل زندان میں قید بوڑھے سے معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ایزاڈورا واقعی اس کی بیٹی تھی۔ بوڑھے کا نام جونی تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اپنا نام عمر رکھ لیا تھا۔ نورگل کو کسی بھی طرح یہ خبر ایزاڈورا تک پہنچانی تھی، اور یہ کام صرف شہیر ہی کر سکتا تھا۔ اس روز جب نورگل کو چرخے پر گھما کر اذیت دی جا رہی تھی تو شہیر نظر بچا کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت پہرے دار کچھ فاصلے پر کھڑے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ نورگل بھائی، بہت جلد ہم آپ کو آزاد کرا لیں گے۔ میری بات عارفین بھائی سے ہو گئی ہے، وہ جلد ہماری مدد کریں گے۔ شہیر نے تیز لہجے میں سرگوشی کی۔ ہاں معلوم ہے مجھے، درد سے کراہتے ہوئے نورگل نے مختصر جواب دیا اور پھر ارد گرد دیکھ کر بولا، اچھا میری بات غور سے سنو۔ شہیر، تم نے استاد اعظم کی بھتیجی ایزاڈورا کو ایک پیغام پہنچانا ہے۔ کیسا پیغام نورگل بھائی؟ شہیر نے پوچھا۔ بہت ضروری پیغام ہے، اسے کہنا تمہاری بات صحیح نکلی، قید خانے میں موجود بوڑھا واقعی تمہارا باپ ہے۔ اب وہ مسلمان ہو گیا ہے، اس کا نام اب عمر ہے۔ نورگل نے تفصیل بتائی۔ اسی وقت ایک محافظ قریب آ گیا اور شہیر کو وہاں سے ہٹا کر عمارت کے اندر بھیج دیا گیا۔ کردغلو اپنے خیمے میں بیٹھا خنجر کی دھار تیز کر رہا تھا، جبکہ اس کا شیطانی دماغ نئی سازشوں کو عملی جامہ پہنانے پر غور کر رہا تھا۔ اسی لمحے البارکو اس کے سامنے پہنچ گیا اور بولا، ارطغرل اور اس کے ساتھی اس قیدی لڑکی کی زبان کھلوانے کے لیے خیمے میں جا رہے ہیں۔ یعنی کسی بھی بہانے اب صلیبیوں کے قلعے میں جانا ضروری ہو گیا ہے البارکو۔ کچھ بھی ہو، اب وہ ہمارے ہمسائے ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ ہمسایہ تو ماں باپ سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ کردغلو نے کہا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں میرے آقا؟ البارکو ہکلاتے ہوئے بولا، دیکھو البارکو، اگر تم نے بائے بورا کی طرح بزدلی دکھانی ہے تو مجھے ابھی سے بتا دو۔ خوف طاری ہو رہا ہے تو میرے سائے سے بھی دور ہو جاؤ، اور جاؤ جا کر بھیڑ بکریاں چراؤ۔ البارکو کو شش و پنج میں دے کر کردغلو غصے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بہادر جب کسی راہ پر چل پڑے تو پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ البارکو نے پرعزم لہجے میں کہا، یہ بات ہوئی نا البارکو، مجھے ایسے ہی لوگ پسند ہیں جو مردوں کی طرح اپنی بات پر ڈٹ جاتے ہیں۔ کردغلو نے اس کا حوصلہ بڑھایا اور اپنا خنجر تیز کرنے لگا۔ ارطغرل خود عاصمہ سے تفتیش کے لیے قیدیوں کے خیمے میں آیا تھا۔ گلدارو اور الیاس فقی بھی اس کے ہمراہ تھے۔ ارطغرل خیمے میں داخل ہوا تو عاصمہ کا منہ اسے دیکھ کر حیرت سے کھلا رہ گیا۔ ارطغرل، آپ؟ کیوں، حیرانی ہوئی نا مجھے یہاں دیکھ کر؟ ارطغرل نے سخت لہجے میں کہا، اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو پھر صحیح سلامت دیکھا محترم۔ میرے دامن پر لگے الزام کے اس داغ کو آپ ہی دھو سکتے ہیں۔ عاصمہ بولی، عجیب اتفاق ہے، میں بھی تمہارے لیے کچھ ایسا ہی سوچ رہا تھا۔ ارطغرل نے کہا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تو ایک معمولی سی کنیز ہوں محل کی۔ عاصمہ کے لہجے میں حیرت تھی۔ صبح سے ایک رٹ لگائی ہوئی ہے، یہی بکے چلی جا رہی ہے۔ تم عورت نہ ہوتی تو بتاتا زبان کیسے کھلوائی جاتی ہے۔ گلدارو نے غصے سے دہاڑا، اسے پکڑنے کے لیے آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی، مگر یہ تو کچھ نہیں بتا رہی ارطغرل بھائی۔ شہاب الدین کے لہجے میں تشویش تھی۔ یہ سنتے ہی ارطغرل نے خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور اس کی طرف بڑھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے عاصمہ کو چٹیا سے پکڑا اور اس کی بالوں کی لٹ کاٹ ڈالی۔
یہ دیکھ کر گلدارو ہی نہیں شہاب الدین بھی حیران رہ گئے تھے کہ گھنے بالوں کے نیچے سر کی جلد پر صلیب کا نشان بنا ہوا تھا۔ اتنے سال میری وفاداری کا ڈھونگ رچانے والی اندر سے غدار نکلی۔ شہاب الدین اس کا گلا گھونٹنے والی تھی کہ ارطغرل نے آگے بڑھ کر انہیں روک دیا۔ شہاب الدین صاحب، اسے زندہ رکھنا ہے۔ شہاب الدین نے اسے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ ان کے چہرے پر عاصمہ کے لیے شدید نفرت تھی۔ گھٹیا ملکوں کے گھٹیا باشندوں، تم ہماری مقدس سرزمینوں پر قبضہ کرنے آؤ گے اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے؟ لشکر کتنا بھی بڑا ہے لے کر آؤ تم مسلمان، یہ علاقے تمہارا قبرستان بنیں گے، دیکھ لینا، کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم ہمارا، نہ تم نہ تمہارے پیشوا۔ عاصمہ نے غصے کی شدت سے چلا کر کہا تو شہاب الدین اسے سبق سکھانے کے لیے آگے بڑھے، لیکن پھر غصے پر قابو پاتے ہوئے رک گئے۔ پریشان نہ ہوں آپ، بہت جلد بتائے گی یہ سب کچھ۔ ارطغرل نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ تم چاہے میرے جسم کا ریشہ ریشہ الگ کر دو، کچھ نہیں اگلوا سکتے مجھ سے، تمہاری کوششیں ناکام رہیں گی، تم لوگ صلیبیوں سے ہرگز جیت نہیں پاؤ گے۔ عاصمہ کے لہجے اور آنکھوں میں ان کے لیے شدید نفرت تھی۔ ارطغرل نے اس کے دعوے کو نظر انداز کر دیا اور تینوں خیمے سے باہر چلے گئے۔ ارطغرل کا رخ اس خیمے کی طرف تھا جہاں عاصمہ کو ایک خیمے میں قید کر دیا گیا تھا۔ خیمے کے باہر 2 پہرے دار بھی لگا دیے گئے تھے۔ جب ارطغرل اس طرف پہنچا تو یہ دیکھ کر چونک گیا کہ دونوں پہرے دار زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر ارطغرل تیزی سے ان کی طرف لپکا۔ اسی لمحے ارطغرل کو خیمے کے اندر سے عاصمہ کی گھٹی گھٹی چیخیں سنائی دیں۔ صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوتے ہی وہ پردہ ہٹا کر خیمے میں داخل ہو گیا، جہاں ایک اجنبی شخص عاصمہ کا گلا دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارطغرل کو یوں اچانک سامنے پاتے ہی حملہ آور عاصمہ کو چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور اس پر چھلانگ لگا دی۔ ارطغرل اس حملے کے لیے تیار تھا۔ اب وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے تھے۔ ارطغرل اس حملہ آور کو زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا، لیکن موقع پاتے ہی وہ زہریلی گولی نگلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ زمین پر بے سدھ پڑا تھا اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، جن شیطانوں کی خاطر ظلم سہ رہی ہو وہ خود تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عقل سے کام لو لڑکی، کیوں اپنی جان کی دشمن بنی بیٹھی ہو؟ وہ عاصمہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس لمحے عاصمہ کی آنکھوں میں خوف کے گہرے سائے تھے۔ وہ بہت سہمی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ صلیبیوں نے اسے بچانے کے بجائے قتل کرنا زیادہ آسان اور مناسب سمجھا تھا۔ ارطغرل وقت پر نہ پہنچ جاتا تو آج اس کی موت یقینی تھی۔ اسے پریشان چھوڑ کر ارطغرل خیمے سے لوٹ گیا اور سیدھا سلیمان شاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ شہاب الدین اور کرتغلو بھی وہیں موجود تھے۔ اس نے انہیں تازہ ترین واقعے سے آگاہ کیا تو سلیمان شاہ سخت لہجے میں بولے، وہ اگر ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خود سے بڑھ کر تیار پائیں گے۔ اگر وہ ہماری نسل مٹانے کے درپے ہوں گے تو ہم بھی اپنی نسلوں کی بقا کی جنگ ضرور لڑیں گے۔ ان شیطانوں کو مزید ڈھیل نہیں دی جا سکتی۔ صلیبی کماندار تیتوش کائی قبیلے میں پہنچ گیا تھا۔ وہ ایک تاجر کے بھیس میں تھا اور اس کے ساتھ چند محافظ بھی تھے۔ پڑاؤ میں آتے ہی اس نے کرتغلو کے خیمے کے بارے میں پوچھا اور سیدھا اس طرف بڑھ گیا۔ جب تیتوش خیمے میں داخل ہوا تو کرتغلو کا چہرہ بھی اسے دیکھ کر کھل اٹھا تھا۔ میں بھی حیران تھا کہ تم کہاں رہ گئی، مانو یا نہ مانو ہم اب ہمسائے ہیں، اسی لیے تو دعا سلام کرنے چلا آیا ہوں کرتغلو۔ تیتوش مسکرایا۔ خوش آمدید میرے دوست تیتوش۔ تیتوش نہیں، ابو حشام کہو۔ اوہ، سفر بخیریت گزرا آپ کا ابو حشام، کرتغلو نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا تو کماندار تیتوش زہریلی ہنسی ہنس دیا تھا۔ کچھ دیر تک دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور پھر کرتغلو اسے ہمراہ لے کر سلیمان شاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ دونوں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سلیمان شاہ کو تعظیم پیش کی اور پھر کرتغلو بولا، آپ کی خدمت میں حلب شہر کے سب سے معروف تاجر ابو حشام آئے ہیں میرے آقا۔ خوش آمدید، سفر خیریت سے گزرا آپ کا۔ سلیمان شاہ نے اشارہ کیا تو تیتوش اور کرتغلو آگے بڑھ کر اس کے قریب بیٹھ گئے۔ سلیمان شاہ کرتغلو سے مخاطب ہوئے، حلب کے معروف تاجر سے تمہاری شناسائی کیسے ہو گئی کرتغلو؟ میرے آقا، آپ جب بیماری میں مبتلا تھے تو اس وقت ابو حشام ہمارے پڑاؤ پر تشریف لائے تھے، کرتغلو نے جواب دیا۔
بہت خوشی ہوئی، اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی سلیمان شاہ، آپ کو دیکھ کر سفر کا مقصد حاصل ہو گیا مجھے، کماندار تیتوش نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بہت شکریہ تاجر، بہت شکریہ، سلیمان شاہ نے جواب دیا۔ حلب کے سارے بازار آپ کی مصنوعات سے سج جائیں گے، میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر تجارت کریں، اس طرح حلب اور آپ کے پڑاؤ دونوں کی رونق بڑھ جائے گی۔ گفتگو جاری تھی کہ ارطغرل بھی وہاں آ گیا۔ تیتوش کو وہاں دیکھ کر وہ چونک سا گیا تھا۔ وہ اس کے مقابل جا کھڑا ہوا اور سلام دعا کے بعد بولا، حلب میں ہم لوگ آپ سے ملنا چاہتے تھے لیکن اجازت نہیں دی آپ کی حکومت نے۔ کافی عرصے سے میں سفر میں تھا، آپ نے اس رات مجھ پر احسان کیا، وہ نیکی میں بھلا نہیں سکتا۔ تیتوش بات کو گول کرتے ہوئے ارطغرل کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اسی دوران عبد الرحمن نے سلیمان شاہ کی خدمت میں پیش ہو کر اطلاع دی، حلب سے ایلچی آیا ہے میرے آقا، اندر بھیج دو اسے۔ سلیمان شاہ نے اجازت دے دی تو عبد الرحمن ایلچی کو لینے چلا گیا۔ اب مجھے اجازت دیجیے محترم سلیمان شاہ، سفر سے آیا ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تیتوش نے موقع کو غنیمت جانا اور سلام کر کے باہر چلا گیا۔ ایلچی نے سلیمان شاہ کو تعظیم پیش کی تو انہوں نے نرم لہجے میں کہا، آؤ کماندار، کیسے آنا ہوا؟ حلب کے امیر العزیز کا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے سلیمان شاہ۔ سن رہا ہوں میں۔ اجازت ملتے ہی ایلچی نے مکتوب کھولا اور بلند آواز میں پڑھنے لگا، ہماری جس زمین پر تم نے بہانے سے جبری طور پر قبضہ کر لیا ہے وہ 3 روز کے اندر خالی کر دو، اگر ایسا نہ ہو تو تمہاری سرکوبی کے لیے لشکر تیار ہے جو آندھی طوفان کی طرح تم پر ٹوٹ پڑے گا۔ سلیمان شاہ، یاد رہے یہ تمہیں آخری تنبیہ ہے۔ ایلچی نے مکتوب پڑھ کر سنا دیا۔ پیغام سن کر سلیمان شاہ ہی نہیں، ارطغرل اور گلدارو کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو گیا تھا، جبکہ کردوغلو یوں مطمئن تھا جیسے سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہوا ہو۔ سلیمان شاہ نے ایلچی کو رخصت کر دیا تھا اور ارطغرل سے مخاطب ہوئے، العزیز کے لشکر کے کتنے سپاہی ہوں گے؟ صرف محل کے محافظوں کی تعداد بھی ہمارے سپاہیوں سے زیادہ ہے بابا، ارطغرل نے بتایا۔ ماشاء اللہ، کیسی جنت کسی سرزمین ملی ہے ہمیں، رات کو صلیبیوں کا خوف اور دن میں العزیز کا، گلداروں نے طنز کیا۔ العزیز کو قائل کرنے کا کوئی طریقہ سوچنا ہے ہمیں، سلیمان شاہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ صاحب، میرے بھائی سردار خشنود کا قبیلہ سلجوقیوں کی سرحد کے قریب ہی آباد ہے، ان سے مدد کیوں نہیں طلب کرتے؟ وہ تو جان بھی دے سکتے ہیں آپ کے لیے، حائمہ خاتون نے تجویز پیش کی۔ معلوم ہے وہ مدد ضرور کرے گا، اطلاع ملتے ہی اپنا لشکر لے کر آ جائے گا، مگر یہ ہماری جنگ ہے، ہمیں خود کوئی راستہ ڈھونڈنا ہوگا، خون ریزی کے بغیر یہ مسئلہ حل کرنا ہے ہمیں، سلیمان شاہ نے جواب دیا۔ ایک راستہ ہے بابا، ارطغرل کی آواز نے سب کو چونکا دیا۔ العزیز سے ملتا ہوں میں جا کر۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کیا کہہ رہے ہو تم؟ سلیمان شاہ چونکے۔ جی بالکل بابا، میں اس صلیبی عورت کو ساتھ لے جاؤں گا، العزیز کے محل کی کنیز بننے والی صلیبی جاسوسا کو، ارطغرل نے اپنا منصوبہ بتایا۔ کیا عاصمہ وہاں جانے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ گلدارو نے کہا۔ اسے آزادی ملنے کا آسرا تو ہوگا تو سر کے بل تیار ہو جائے گی، اگر میں اسے صحیح سلامت محل تک لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو صلیبیوں کا کھیل بگاڑ دیں گے ہم۔ تجویز معقول تھی مگر بہت خطرناک تھی، ارطغرل کی جان بھی جا سکتی تھی اس مہم میں۔ سلیمان شاہ اور حائمہ خاتون گہری سوچ میں تھے۔ یہ منصوبہ سن کر قریب کھڑی شہناز کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، وہ کچھ دیر وہاں موجود رہی، پھر موقع ملتے ہی کردوغلو سے ملنے چل پڑی۔ اسے ہر صورت پر یہ خبر کردوغلو کو پہنچانی تھی۔ جیسے ہی یہ اہم خبر کردوغلو تک پہنچی، اس نے فوراً تیتوش کو بھی آگاہ کر دیا۔ تیتوش کے لیے یہ بہت اہم اطلاع تھی۔ کردوغلو سے ملاقات کے فوراً بعد اس نے بذریعہ کبوتر یہ خبر استاد اعظم کو بھیج دی کہ ارطغرل افتالیہ کو لے کر حلب جانے والا ہے۔ شہزادہ نعمان ان دنوں بہت پریشان تھا۔ وہ حلیمہ کے ساتھ مستقل طور پر امیر حلب العزیز کے محل میں منتقل ہو گیا تھا۔ ظاہری طور پر انہیں یہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی شہزادہ نعمان کو چپ سی لگی ہوئی تھی۔ جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہے بتا کیوں نہیں دیتے بابا؟ جس کرب سے ہم گزر رہے ہیں
کیا آپ کو اس کا احساس نہیں؟ خدا کے لیے کچھ تو بولیں بابا۔ حلیمہ اپنے والد کی خاموشی پر تڑپ کر بولی، امیر حلب العزیز نے مجھ سے تمہارا ہاتھ مانگا ہے بیٹی۔ شہزادہ نعمان کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ حلیمہ سلطان کے کانوں میں سیسے کی طرح اترے تھے۔ تو آپ نے کیا سوچا اس بارے میں بابا؟ اس نے خود کو سنبھال کر پوچھا۔ میرا خیال ہے ان حالات میں یہی بہتر ہے بیٹی، تم سے پہلی بار کچھ مانگ رہا ہوں، صرف اپنے بارے میں نہ سوچو، اپنے بھائی شہیر کی زندگی اور بہتری کا سوچ کر فیصلہ کرو۔ یہ رشتہ قبول کر لو میری بچی، شہزادہ نعمان نے کہا۔ حلیمہ کو کانوں میں آندھیاں سی چلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر دروازہ کھلا اور العزیز ان کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے شہزادہ نعمان کو سلام کیا اور پھر اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہنے لگا، شہزادے محترم، کیا میں آپ کی صاحبزادی سے تنہائی میں چند باتیں کر سکتا ہوں؟ جواباً شہزادہ نعمان نے حلیمہ کی طرف دیکھا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ جی بہتر، میں باہر رہوں گا، اور پھر کمرے سے چلا گیا۔ حلیمہ میری ملکہ، میں تمہاری زبان سے اقرار سننا چاہتا ہوں۔ تمہارے بابا ایک سلجوق شہزادے ہیں۔ ان حالات میں ہماری یہ شادی حلب کے افسردہ ماحول کو خوشگوار کر دے گی۔ یہ تو ایک ظاہری وجہ ہے اس شادی کی، اصل وجہ وہ ہے جو میرے دل میں ہے، جو میں کسی سے نہیں کہہ سکا۔ حلیمہ، جب میں نے پہلی بار تم کو دیکھا تو تم اس وقت زخمی تھیں۔ میری دلچسپی اس شادی کے لیے صرف ظاہری وجوہات میں ہی، اس کے لیے بھی میری ایک خواہش ہے۔ حلیمہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا، براہ کرم اگر وہ آپ پوری فرما دیں تبھی اس شادی کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر پاؤں گی۔ امیر علی قدر، بولو حلیمہ سلطان، کیا چاہیے تمہیں؟ حکم کرو تو پورا حلب تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، نکاح کے مہر میں دے دوں گا، حلب تمہارے نام لکھ دوں گا۔ حق تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، دنیا کی جس نعمت کی طرف تم اشارہ کرو گی وہ تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ مجھے صرف اپنا بھائی چاہیے امیر علی قدر، شہیر یہاں صحیح سلامت آ جائے تو میری طرف سے شادی کے لیے ہاں ہے۔ حلیمہ نے اپنی شرط بیان کر دی تو العزیز خاموشی سے واپس چلا گیا۔ وہ خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے کمرے خاص میں پہنچ کر العزیز نے کماندار ناصر کو طلب کر لیا۔ ایک شرط رکھی ہے حلیمہ سلطان نے کہ اس کے بھائی شہیر کو صلیبیوں سے چھڑا کر لے آؤں تو وہ مجھ سے شادی کر لے گی، لیکن یہ ایک ناممکن فرمائش کر دی ہے اس نے۔ یہ بھی انکار کی شکل ہے، ایک مہذب شہزادی کا امیر سلطنت کو بہانے سے انکار کرنا۔ العزیز کی پریشانی سن کر کماندار ناصر دھیرے سے مسکرا دیا اور بولا، یہ تو بہت چھوٹی سی خواہش ہے امیر علی قدر، آپ بالکل بے فکر رہیں، چھوٹے شہزادے کل حلب میں ہوں گے۔ یہ ممکن ہے اور اتنی جلدی؟ العزیز چونکا۔ جی بالکل، کماندار ناصر نے کہا۔ اللہ کا شکر ہے۔ تو بس ناصر، تم شہزادے کو حلب میں لے آؤ، اب حلیمہ سلطان کو میرا ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ مجھے پورا یقین ہے علی قدر، بھلا کون عورت آپ کو انکار کر سکے گی؟ ان کا دل بہت جلد آپ کے لیے دھڑکنے لگے گا، ناصر نے شریر لہجے میں کہا تو العزیز مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ اب وہ پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ ناصر نے اس کی ناممکن خواہش کو پلک جھپکتے میں ممکن بنا دیا تھا۔ اسے اپنے کماندار پر فخر محسوس ہونے لگا تھا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں عاصمہ کا خیال آ گیا۔ اس نے چونک کر پوچھا، عاصمہ کی کوئی خبر ہے؟ معذرت چاہتا ہوں میرے آقا، اس کی لاش کہیں نہیں ملی ابھی تک۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ اللہ مغفرت کرے اس معصوم لڑکی کی۔ کماندار ناصر نے بنا سوچے سمجھے عاصمہ کی فاتحہ بھی پڑھ ڈالی تھی۔ اور وقائی قبیلہ، ان جنگلیوں کا کیا بنا؟ 4000 جانبازوں پر مشتمل ایک فوج تیار کر لی ہے میں نے، کماندار ناصر نے فخر سے بتایا۔ 4000 جانباز کافی نہیں ہوں گے، العزیز نے اسے ٹوکا۔ لیکن قائی جنگجو تو صرف 2000 ہے میرے آقا۔ جو کہتا ہوں وہ سمجھو، یہ کام خون بہائے بغیر کرنا ہے تمہیں۔ کسی مسلمان کی جان نہیں لینا چاہتا میں، بس یہ چاہتا ہوں کہ قائی قبیلے والے خود ہی ہتھیار ڈال دیں اور یہاں سے دفع ہو جائیں۔ العزیز نے اپنی دل کی بات بتائی تھی۔ جیسے آپ کا حکم امیر علی قدر، لیکن اگر ایسا نہ ہوا
وہ جنگ پر ہی آمادہ رہے تو بخدا میں ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ جنگ ہے، کوئی کھیل نہیں ہے میرے آقا۔ کماندار ناصر نے کہا تو العزیز اس کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ ارطغرل حلب کے لیے سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔ گلدارو اور دوسرے جانباز بھی اس کے ساتھ تھے۔ انہیں ہر صورت عاصمہ کو بحفاظت حلب لے کر جانا تھا۔ شہناز خاتون نے گلدارو کو اس سفر پر جانے سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ارطغرل کے ساتھ جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ شہناز نے تو کردوغلو کو بتا کر یہ چال صرف ارطغرل کے خلاف چلی تھی۔ اسے قطعاً معلوم نہیں تھا کہ گلدارو بھی اس آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ گلدارو کے روانہ ہونے کے بعد وہ ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ سلیمان شاہ اور حائمہ خاتون بھی شہناز کی وجہ سے پریشان تھی۔ وہ ہر وقت بہکی بہکی باتیں کرتی تھی۔ دونوں کا خیال یہی تھا کہ شہناز نے کوئی بھیانک سپنا دیکھ لیا تھا گلدارو کے بارے میں۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی حلب کی طرف بڑھ رہے تھے کہ مارکوس بھی صلیبی سپاہی لے کر ان کے خاتمے کے لیے پہنچ گیا۔ استاد اعظم نے اسے خاص طور پر ارطغرل اور عاصمہ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عاصمہ کسی بھی صورت حلب کے امیر تک پہنچ سکے۔ جیسے ہی ارطغرل اور اس کے ساتھی ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچے، صلیبی سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا۔ قائی جنگجو تو پہلے ہی اپنے دشمن کے منتظر تھے۔ صلیبی سپاہیوں کو دیکھتے ہی ان کی تلواریں نیام سے باہر آ گئیں اور فولاد ٹکرانے سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ قائی جانباز بجلی کی طرح کوند کوند کر دشمنوں پر حملہ کر رہے تھے۔ زمین صلیبی سپاہیوں کے لہو سے سرخ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یہ مقابلہ بہت دیر تک جاری نہ تھا اور آخری صلیبی سپاہی بھی خاک چاٹنے پر مجبور ہو گیا۔ لڑائی میں مارکوس کو زندہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس لڑائی میں ایک قائی سپاہی بھی شہید ہوا تھا، جسے قبیلے کے پڑاؤ پر بھجوا دیا گیا۔ وہ رات انہوں نے وہیں گزاری۔ اگلی صبح ارطغرل نے عاصمہ کے بالوں کی لٹ کاٹ کر مارکوس کے حوالے کی۔ کر دی اور حکم دیا، یہ اپنے استاد اعظم کو دے دینا، انہیں کہنا کہ میں خود بھی آپ سے ملاقات کے لیے ضرور آؤں گا، میرا انتظار کریں۔ پھر بابر اور روشان نے شکست خوردہ کماندار مارکوس کو گھوڑے پر سوار کرا دیا اور اپنے قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوئی خاص بات ہے تمہارے ذہن میں ارطغرل؟ گلدارو نے مارکوس کے جاتے ہی ارطغرل سے پوچھا۔ قلعے کا سراغ لگانے کا یہی طریقہ سمجھ میں آیا تھا، لہذا اس پر فوری عمل کر لیا۔ پھر ارطغرل نے گلدارو کی اجازت سے اس کے سپاہی حمزہ کو مارکوس کے تعاقب میں بھیج دیا تاکہ قلعے کا راستہ معلوم کیا جا سکے۔ وہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اب انہیں سورج غروب ہونے اور اندھیرا پھیل جانے کا انتظار کرنا تھا تاکہ وہ آسانی سے حلب شہر میں داخل ہو سکیں۔ کماندار ناصر کی طرف سے پیغام موصول ہوتے ہی شہزادہ شہیر کو حلب پہنچانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ استاد اعظم کے لیے یہ بہت خاص موقع تھا۔ اگر وہ اس سے فائدہ اٹھا لیتا تو بہت سی کامیابیاں سمیٹ سکتا تھا۔ استاد اعظم کی دلی خواہش تھی کہ العزیز کی شادی حلیمہ سے ہو جائے اور پھر سلجوق سلطان حلب پر حملہ کر کے اسے تہس نہس کر دیں۔ شہیر اس وقت ایزیڈورا کے پاس تھا جب صلیبی جنگجو اسے لینے کے لیے پہنچ گئے۔ ایزیڈورا نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اسے دھکا دے کر شہیر کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس صورتحال سے گھبرا کر ایزیڈورا پریشانی کے عالم میں استاد اعظم کے پاس پہنچ گئی۔ چچا جان، صلیبی جانباز شہزادے شہیر کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ وہ بہت جلد واپس آ جائے گا ایزیڈورا۔ میں جانتا ہوں کہ قلعے میں تمہارا ایک ہی دوست ہے۔ حلب میں ایک چھوٹا سا مسئلہ حل کر کے وہ بہت جلد واپس آ جائے گا۔ استاد اعظم نے اسے تسلی دی اور پھر ایک ضخیم کتاب اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ کس کی کتاب ہے چچا جان؟ ایزیڈورا نے پوچھا۔ یہ کتاب یونانی فلسفی ارسطو کی ہے میری بچی۔ کلیسا نے بت پرستوں کی تمام کتابوں کو آگ لگا دی تھی نا؟ ایزیڈورا نے کہا۔ بالکل لگا دی تھی، مگر مسلمان انہیں ترجمہ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ ان کے پیغمبر کا کہنا ہے کہ علم چاہے چین سے ملے اسے ضرور حاصل کرو۔ پھر استاد اعظم اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، میں اپنے مہمان کو دیکھ کر ابھی واپس آتا ہوں ایزیڈورا۔ وہاں سے استاد اعظم نورگل کے پاس پہنچ گیا اور طنزیہ لہجے میں کہا، تمہارا شہزادہ تو چلا گیا نورگل۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے نورگل کو ایک نیلے رنگ کی دوا پلائی اور سپاہیوں سے مخاطب ہوا،
وقت آ گیا ہے، اسے زندان میں لے جاؤ، میں اب خود اسے سیدھا کروں گا۔ استاد اعظم کا حکم ملتے ہی نورگل کو زندان میں بھجوانے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ استاد محترم کو اطلاع دو کہ محترم مارکوس آ گئے ہیں۔ قلعے کے پہرے داروں نے مارکوس کو زخمی حالت میں دیکھتے ہی قلعے کا دروازہ کھول دیا اور پھر اسے گھوڑے سے اتارنے لگے۔ جلدی ہی استاد محترم بھی ان کے پاس پہنچ گیا۔ بہت شرمندہ ہوں میرے آقا، مارکوس نے اپنی شکست کے بارے میں بتاتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اور افتالیہ؟ وہ حلب کی راہ پر ہے ارطغرل کے ساتھ، مارکوس نے نظریں جھکا کر کہا۔ کیا تم خود فرار ہوئے ہو یا انہوں نے چھوڑا ہے تمہیں؟ ارطغرل نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے میرے آقا۔ اس نے افتالیہ کے بالوں کی لٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ افتالیہ کے بال ہیں یہ تو، استاد اعظم غصے سے چونک کر کہا۔ ارطغرل سب جان گیا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، مارکوس نے جواب دیا۔ یہ سنتے ہی استاد اعظم آگے بڑھے اور اس گھوڑے کی نال دیکھنے لگا جس پر سوار ہو کر مارکوس یہاں تک پہنچا تھا۔ تمہارا تعاقب کرنے کے لیے اس نے گھوڑے کی ایک نال نکال لی تھی۔ استاد اعظم نے ایک زوردار تھپڑ مارکوس کے منہ پر دے مارا اور پھر قریب کھڑے سپاہی سے خنجر جھپٹ کر مارکوس کا گلا کاٹ ڈالا۔ مارکوس چند لمحے تڑپ کر ہی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اسی لمحے حمزہ کی طرف سے پھینکا جانے والا ایک تیر عین استاد اعظم کے قریب آ کر زمین میں پیوست ہو گیا۔ تیر دیکھتے ہی استاد اعظم بوکھلا گیا اور چلاتے ہوئے بولا، آ گئے وہ، آ گئے، کائی قبیلے والی، خداوند کے کلیسا تک آ گئے، جلدی پکڑو انہیں ورنہ تمہاری کھال کھینچ لوں گا۔ استاد اعظم محافظوں پر چیختا چلاتا عمارت کے اندرونی حصے کی طرف دوڑا۔ ذاتی محافظوں نے اسے حفاظتی گھیرے میں لے لیا تھا، لیکن جب تک صلیبی سپاہی قلعے سے باہر نکلے حمزہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اسے کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرا، جو اپنے قلعے کی حفاظت خود نہ کر سکے وہ صلیبی لشکر کی قیادت کیا کرے گا۔ جیسے ہی استاد اعظم اپنے کمرے میں پہنچا، کارڈینل تھامس بھی تنزیہ جملوں کے ساتھ وہاں وارد ہو گیا تھا۔ میں قلعے سے باہر جا رہا ہوں، امید ہے میری واپسی تک اس مسئلے سے نکل چکے ہوگی تم۔ اب یہ لازمی ہو گیا ہے کہ پاپا اعظم اور شہنشاہ فریڈرک کو میں اس معاملے پر مراسلے روانہ کروں۔ کئی لوگ تمہاری دہلیز پر آ پہنچے، تمہارے جیسا ایکاد اور ہو تو ترک جنگجو قسطنطنیہ اور روما تک پہنچ جائیں گے، خداوند ہمارے گناہ بخش دے۔ کارڈینل تھامس تو جلی کٹی سنا کر سفر پر روانہ ہو گیا، لیکن استاد اعظم کا غصہ قابل دید تھا۔ وہ جھنجھلاہٹ کے عالم میں چیزیں میز پر پٹک کر دل کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ ارطغرل حلب پہنچ چکا تھا۔ پھر ایک مقام پر سر راہ عارفین سے بھی ملاقات ہو گئی۔ عارفین کو بھی اس کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ یوں بازار میں باتیں کرنا مناسب نہیں تھا، لہٰذا وہ اسے اپنے خفیہ ٹھکانے پر لے گیا اور قلعے کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا، نورگل کو مارا نہیں ہے انہوں نے ابھی، یعنی میرا خیال ہے ان کا منصوبہ کچھ اور ہے، ابھی کچھ ہے ان کے شیطانی ذہنوں میں جو انہوں نے نورگل کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ عارفین سے ملاقات کے بعد ارطغرل اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا جو بے چینی سے اس کے انتظار میں تھی۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ عارفین نے نورگل کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ کچھ تو بتائیں بھائی کہ عارفین بھائی نے کیا بتایا ہے، کیا چاہتے ہیں وہ لوگ نورگل سے؟ یقیناً وہ اس سے کوئی بڑا کام لینا چاہتے ہوں گے، روشان نے بیتابی سے پوچھا۔ عارفین بھائی کو صلیبیوں کے منصوبے کے بارے میں زیادہ تفصیل معلوم نہیں ہے روشان، شناخت ہو جانے پر انہوں نے جلدی قلعے سے نکلنا پڑا، لیکن یقین رکھو ہم نورگل کو صلیبیوں سے چھڑا لیں گے اور اس پر ہونے والے ہر ظلم کا حساب لیں گے، ارطغرل نے اسے تسلی دی۔ عاصمہ بھی ان کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ اس کے بعد ارطغرل نے درگاہ کے درویش سے حلیمہ سلطان کی خیریت معلوم کرنا چاہی تو وہ خاموش ہو گیا۔ حلیمہ سلطان کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے ارطغرل بھائی، اس نے نظریں جھکا لیں۔ کیا ہوا حلیمہ سلطان کو؟ ارطغرل چونکا۔ امیر حلب العزیز حلیمہ بیٹی سے شادی کر رہا ہے۔ درویش کی بات ارطغرل پر بجلی بن کر گری تھی۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارطغرل نے کہا۔ شہزادہ نعمان آفندی نے العزیز کا رشتہ قبول کر لیا ہے۔ ارطغرل کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا تھا۔ وہ شہزادہ نعمان سے یہ امید نہیں رکھتا تھا، اب اس کا یہاں رکنا وقت ضائع کرنا تھا۔ اس نے فوراً شاہی محل جانے کا فیصلہ کر لیا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ کوئی نئی حماقت مت کرنا ارطغرل، بھولنا نہیں ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔
گلداروں نے اسے جوش میں دیکھ کر سخت لہجے میں کہا، شہزادہ نعمان سے بات کرنا ضروری ہے بھائی، اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے ہم اسے صلیبیوں کے اشاروں پر نہیں چلنے دیں گے۔ صبح کر لیں اس سے بات، تھوڑا صبر تو کر لو، جلد بازی سارا کھیل بگاڑ دے گی۔ العزیز سے تو مل لیں پہلے، پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔ گلداروں نے اسے سمجھایا۔ مجھے مت روکو بھائی، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، مجھے ابھی محل جانا ہوگا۔ جیسے ہی وہ پلٹا، گلداروں نے اسے روک لیا۔ ارطغرل، یہ پاگل پن ہے، یاد نہیں پچھلی بار کیا ہوا تھا؟ پھر سے ایک بار زندان میں جا گرو گے تم، اور اس بار ہم چھڑا بھی نہیں سکیں گے تمہیں۔ گلداروں نے کہا تو ارطغرل خاموشی سے اپنے ساتھیوں کے چہروں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ سب کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ افتالیہ کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا، جیسے سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہو۔ وہ بہت انہماک سے ان کی باتیں سن رہی تھی، جبکہ روشن اور بابر ارطغرل کے نئے حکم کے منتظر دکھائی دے رہے تھے۔ میرا ابھی جانا ضروری ہے بھائی، ارطغرل نے فیصلہ سنا دیا اور اپنے جانبازوں روشن اور بابر کو لے کر العزیز کے محل کی طرف چل پڑا۔